عوام کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا, عوام کی طاقت کے سامنے سر جھکانا پڑے گا. ہم مالک ملک کے 17 سیٹر پارٹی کو آپ نے وزیر اعظم بنا دیا, 27 سیٹر پارٹی کو آپ نے صدر بنا دیا. اس کے بعد لوگوں نے کہا ہم عدالتوں میں جائیں گے, عدالتوں میں آپ نے یا فدی بٹھا دیا. عامر فاروق صاحب کیا کر رہے ہیں, عالیہ نیلم کیا کر رہی ہیں, امین الدین کیا کر رہے ہیں, جمال خان مندوخیل صاحب کیا کر رہے ہیں, وہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے. اب جس طرح سے چابی والے کھلونے بھرتی کیے گئے وہ آپ کے سامنے ہیں. پھر لوگوں نے کہا اچھا آپ نے ہمارا ووٹ بھی چوری کر لیا, آپ نے عدالتوں کو بھی فتح کر لیا, اب ہم سڑکوں پر آئیں گے. آپ نے 26 نومبر کر دیا. تو وہ 70-75 مختلف طرح کے کیسز اگر کسی ایک شخص, کسی ایک فرد, کسی ایک لیڈر پہ بنے تو وہ عمران خان ہے. یعنی پاکستان کی تاریخ کے پولیٹیکل لیڈرز کے اوپر جتنے مقدمات بنتے رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں, وہ سارے ایک بندے پہ بنے, اس کے باوجود وہ نہیں ٹوٹ رہا اور عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے. لہٰذا عوام کی طاقت کے سامنے, عوام کی رائے کے سامنے سرنگو ہونا پڑے گا. پاکستان کے لوگ فیصلہ کر چکے ہیں جو سب کو نظر آ رہا ہے. اور دیکھیں عمران خان جو کہہ رہا ہے نا کہ میں واپس آؤں گا, اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان اس لیے کہہ رہا ہے کہ میں واپس آؤں گا کیونکہ وہ اس کو روز بتایا جاتا ہے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے. اس عمران خان نے پاکستان کی قوم کو ہر کرائٹیریا پہ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیا ہے. پاکستان کے لوگ عمران خان کے ہر امتحان میں پورے اترے ہیں. انہوں نے عمران خان کا بھرم رکھا ہے, مان رکھا ہے. مجھے بتائیں 26 نومبر کو جب عمران خان نے بار بار کہا, اس نے کہا میں نے اپنی قوم کو دوسری بار پکارا ہے اس انداز سے, پہلے 8 فروری کو اور پھر 24 نومبر والی وہ جو فائنل کال تھی, اور اس نے کہا لوگ نکلیں گے. پھر کیا ہوا؟ مغرب سے پہلے تک آپ خود وہاں پہ تھے, مغرب سے پہلے تک کیا ہوتا رہا کہ یوں لوگ کھڑے مختلف جگہوں پہ اور ایک بندے کو گولی لگی, وہ گرا, جو باقی ارد گرد کھڑے تھے وہ بھاگے نہیں ہیں, کچھ لوگ اس کو اٹھا کے لے گئے, باقی وہیں کھڑے رہے. یعنی انڈیویجولز کو گولیاں لگتی رہی, گرتے رہے, لیکن لوگ کھڑے رہے, گولیوں کے باوجود نہیں گئے. یہ تو پھر جب لائٹیں بند ہوئی اور اتنی شیلنگ ہوئی کہ دوبارہ حوالہ دوں گا میجر ریٹائرڈ ظفر گوندل صاحب کا, منڈی بہودین سے, انہوں نے کہا کہ میں بارڈر پہ بھی رہا ہوں, اتنا دھواں, اتنا گولہ بارود کشمیر, یہ اپنے انڈیا کے بارڈر پہ آزاد کشمیر میں ادھر میں نے نہیں دیکھا تھا جو میں نے 26 نومبر کو اسلام آباد میں دیکھا. السلام علیکم, میں ہوں حسنین, آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. اس وقت میں سوابی جلسہ گاہ کے باہر موجود ہوں. صحافی صدیق جان میرے ساتھ موجود ہیں. صدیق بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اس نے الحمدللہ. یہاں سوابی پہنچے ہیں, کیا ماحول دیکھ رہے ہیں, کیا یہاں چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں؟ جنید اکبر کی صدارت میں پہلا جلسہ ہونے جا رہا ہے یہاں سوابی میں, کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں اس کو یہ بہت زیادہ میں سنتا ہوں, ہمارے دوست بہت زیادہ کہہ رہے ہیں کہ جنید اکبر صاحب کا پہلا امتحان ہے. میں اس کو جنید اکبر صاحب کا امتحان نہیں سمجھتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جنید اکبر صاحب کو ترجمہ 8 دن ہوئے ہیں, ابھی ان کو ذمہ داری ملی ہے. جنید اکبر کی وجہ سے یہ ضرور ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے, آپ یہاں جس سے ملتے ہیں تو ان کو ایک امید ہے, ایک یقین ہے کہ اب جنید اکبر کی قیادت میں جب ہم نکلیں گے تو وہ چیز نہیں ہوگی جو پہلے ہوا کرتی تھی کہ کبھی اکتوبر میں کوئی دھوکہ دے کے اور وہاں سے بھاگ گیا, کبھی نومبر میں کوئی وہاں سے نکل گیا. تو یہ ضرور ہے کہ ایک نئی روح پیدا ہوئی ہے, ایک نئی جان پیدا ہوئی ہے پی ٹی آئی کے ورکرز کے اندر, حامیوں کے اندر. ایون کہ آپ دیکھیں کہ ابھی آپ یہاں موجود تھے, ہم یہاں پہ مری کے پی ٹی آئی کے بڑی تعداد میں یہاں پہ ورکرز اور ان کے عہدیدار یہاں پر آئے ہوئے تھے, مری سے وہ پہنچے تھے. تو وہ جس طرح سے بات کر رہے تھے تو دیکھیں یہ جو ایک تاثر ہے نا پنجاب کے بارے میں کہ پنجاب جو ہے, پنجاب کے لوگ نکلتے نہیں ہیں, نکلنا نہیں چاہتے. تو ابھی مری والے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ بھی آپ نے سنا, اور نام میں ریلی سوری ان کے سب کے نہیں پوچھ سکا, لیکن وہ جو بتا رہے تھے کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اس کے باوجود وہ یہاں پر آئے ہیں. اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ تحریک انصاف کا ورکر, عام پاکستانی پنجاب کا نکلنے کے لیے تیار ہے, نکلنا چاہتا ہے. مسئلہ ہے لیڈرشپ کا, لیڈرشپ لیڈ کرنے والی ہو. اوورال پنجاب کی بات ہو رہی ہے, اس حلقے کی بات نہیں ہو رہی. پنجاب کی لیڈرشپ, اب آپ دیکھیں نا کہ عالیہ حمزہ کو عمران خان نے ذمہ داری دی, لیکن کیا ہوا؟ عالیہ حمزہ کو ناکام بنانے کے لیے پنجاب سے ہی بہت سے کردار ایکٹیو ہو گئے کہ کہیں عالیہ حمزہ کامیاب نہ ہو جائے. دیکھیں جب تک تحریک انصاف کے اندر وہ لوگ جن کی اجارہ داری ہے پنجاب کے اندر, ان کو سائڈ پہ نہیں کیا جائے گا, یا وہ عمران خان کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے, اپنے عہدوں کو نہیں دیکھیں گے, تب تک کچھ نہیں ہو سکے گا. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ہم ظاہر ہے یہاں پہ گھوم پھر رہے ہیں, لوگوں سے مل رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. مجھے تو ابھی تک کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں ملا, کیونکہ میں آپ کی طرح مائک لے کے تو بات نہیں کر رہا کسی سے. میرے تو آج آنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ 26 نومبر کے بعد یہ پہلی ایکٹیویٹی ہے, تو میں جا کے دیکھوں کہ 26 نومبر نے کے پی کے یا پی ٹی آئی کے حامیوں کے دل و دماغ پر کیا اثرات چھوڑے ہیں. مجھے ابھی تک, میں کل رات سے یہاں پر آیا ہوں, میں کل رات سے یہاں پہ لوگوں کو ملا ہوں, مجھے کل رات سے ایک بھی عمران خان کا حامی, یا وہ عمران خان کا کہ جلسے میں نہیں آیا لیکن وہ کے پی کے کا شہری ہے, کوئی ایک بھی مجھے ایسا پاکستانی نہیں ملا جو یہ کہے آف کیمرہ
کہ یار دیکھیں نا وہ گولی چل گئی ہے اور ہم نہیں نکلیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. لوگوں میں 26 نومبر کی وجہ سے نفرت بڑھی ہے, غم و غصہ بڑھا ہے, لوگ نکلنے کے لیے پھر تیار ہیں. اور یہ چیز جو میں دیکھ رہا ہوں یہ میرے خیال ہے کہ حکومت کے لیے, اس نظام کے لیے بہت خطرناک ہے کہ لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نکلیں گے نہیں, لوگ کہیں گے اب ہم نکلیں گے تو یہ ذہن میں رکھ کے نکلیں گے کہ گولی چلے گی. بالکل. اور لوگ جو ہے وہ کسی صورت بھی لوگ نہیں ٹوٹے, نہیں ڈرے. تو یہ اس نظام کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت خطرناک بات ہے, بہت خوفناک بات ہے. اور آپ ایک چیز دیکھیں, مجھ سے زیادہ ہم تو جاتے ہی نہیں ہیں لوگوں میں, آپ تو پورا پاکستان پھرے ہیں. اور بلکہ وہ میجر ریٹائرڈ ظفر گوندل صاحب کہہ رہے تھے آپ کے بارے میں کہ جو 8 فروری کے انتخابات تحریک انصاف جیتی, اس میں سوشل میڈیا کا ذکر تو آتا ہے, لیکن اس میں اگر آپ پاکستان سے 5-7 لوگوں کی لسٹ بنائیں تو اس میں سے ایک آپ ہیں جنہوں نے پورے پاکستان میں جا کے, گاؤں دیہاتوں میں جا کے جس طرح سے آپ نے کمپین کی اور دکھایا کہ پورا پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے, تو آپ کا کریڈٹ ہے, آپ ہیرو ہیں. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ لوگوں میں, آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کی آنکھوں میں ایک خون اترا ہوا ہے, نفرت ہے اس نظام کے خلاف لوگوں کے اندر. تو لہٰذا آج کل ہم جو پروگرام کرتے ہیں شہر اقتدار, اس میں بیرسٹر سعد رسول صاحب یہی بات کرتے ہیں ہمیشہ کہ دیکھیں یہ پاکستان کے لوگ آپ کے اپنے لوگ ہیں. کوئی دنیا کا ملک, دنیا کی کوئی ریاست, دنیا کے کسی ملک کی کوئی طاقت اپنی عوام سے لڑ کر نہیں جیتی. آپ کو اپنی عوام سے بات کرنی چاہیے, 3 باتیں عوام کی مان لیں, 2 اپنی منوا لیں اور ملک کے پہیے کو آگے چلائیں, اس نظام کو آگے چلائیں. ورنہ جتنی تاخیر کرتے چلے جائیں گے آپ کو اتنا زیادہ سرنڈر کرنا پڑے گا عوام کے سامنے, کیونکہ ایک بات تو طے ہے کہ عوام کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا, عوام کی طاقت کے سامنے سر جھکانا پڑے گا, کیونکہ ہمارا آئین یہ کہتا ہے, ہمارا قانون یہ کہتا ہے. لیکن آپ نے کیا کیا, آپ نے 8 فروری کر دیا. آپ نے کہا کہ لوگوں نے 2 تائی اکثریت دی ایک جماعت کو, ایسی کی تیسی. ہم مالک ملک کے 17 سیٹر پارٹی کو آپ نے وزیر اعظم بنا دیا, 27 سیٹر پارٹی کو آپ نے صدر بنا دیا. اس کے بعد لوگوں نے کہا ہم عدالتوں میں جائیں گے, عدالتوں میں آپ نے یا فدی بٹھا دیا. عامر فاروق صاحب کیا کر رہے ہیں, عالیہ نیلم کیا کر رہی ہیں, امین الدین کیا کر رہے ہیں, جمال خان مندوخیل صاحب کیا کر رہے ہیں, وہ ساری صورتحال آپ کے سامنے. اب جس طرح سے چابی والے کھلونے بھرتی کیے گئے وہ آپ کے سامنے ہیں. پھر لوگوں نے کہا اچھا آپ نے ہمارا ووٹ بھی چوری کر لیا, آپ نے عدالتوں کو بھی فتح کر لیا, اب ہم سڑکوں پر آئیں گے. آپ نے 26 نومبر کر دیا. لیکن یہ سب کچھ کرنے پچھلے 2.5 سال میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں حسنین رفیق صاحب, آپ پاکستان کی تاریخ جو ہے نا 1947 سے لے کے آج تک ایک لسٹ بنائیں کہ کون کون سے پولیٹیکل لیڈرز تھے جو اسٹیٹس کو کے خلاف تھے, جو پاکستان کو آگے لے جانا چاہتے تھے, جو پاکستان کے ساتھ مخلص تھے. پہلے آپ ان سب کی ایک لسٹ بنائیں. جب آپ ان کی لسٹ بنائیں گے تو ہر لیڈر کے سامنے لکھیں گے اس لیڈر کے اوپر نا کون کون سے مقدمات بنائے گئے, کون کون سے جعلی مقدمات بنائے گئے, وہ لکھتے جائیں. جب آپ وہ لسٹ ایک بنا لیں گے نا کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ 20 لیڈر تھے پولیٹیکل جو اینٹی اسٹیٹس کو تھے, جو نظام بدلنا چاہتے تھے, جو پاکستان کو آگے لے جانا چاہتے تھے, اور ان 20 کے اوپر یہ 70-75 کیسز بنے مختلف, تو وہ 70-75 مختلف طرح کے کیسز اگر کسی ایک شخص, کسی ایک فرد, کسی ایک لیڈر پہ بنے تو عمران خان ہے. یعنی پاکستان کی تاریخ کے پولیٹیکل لیڈرز کے اوپر جتنے مقدمات بنتے رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں وہ سارے ایک بندے پہ بنے, اس کے باوجود نہیں ٹوٹ رہا, اور عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے. لہٰذا عوام کی طاقت کے سامنے, عوام کی رائے کے سامنے سرنگو ہونا پڑے گا. پاکستان کے لوگ فیصلہ کر چکے ہیں جو سب کو نظر آ رہا ہے, اوورسیز پاکستانی سب کے سامنے ہے, سوشل میڈیا سب کے سامنے. اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے نا یہ دہشت گرد ہیں, یہ انتشاری ہیں, یہ بوٹس ہیں, یہ جعلی ایک وہ ہے. یار اگر یہ جعلی ہے تو پی ٹی آئی کے پاس تو صرف فنڈز ہیں ہی نہیں, آپ کے پاس تو اربوں خربوں روپے, تو لگا دینا اربوں روپے, آپ بھی بوٹس بنا لیں. لیکن یہ بوٹس نہیں ہے. ایک جو سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹ ہے وہ ایک پاکستانی ہے, اور ایسے کروڑوں سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی آواز آپ کے سامنے ہے. اچھا صدیق صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ میں واپس آؤں گا, اور اس چیز کو اب ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ اس نے کس بیس پہ کہہ دیا میں واپس آؤں گا, اور آپ کیا سمجھتے ہیں تحریک انصاف نیکسٹ اسٹریٹجی کیا اپنا سکتی ہے؟ دیکھیں عمران خان جو کہہ رہا ہے نا کہ میں واپس آؤں گا, اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان اس لیے کہہ رہا ہے کہ میں واپس آؤں گا کیونکہ وہ اس کو روز بتایا جاتا ہے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے. اس عمران خان نے پاکستان کی قوم کو ہر کرائٹیریا پہ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیا ہے. پاکستان کے لوگ عمران خان کے ہر امتحان میں پورے اترے ہیں. انہوں نے عمران خان کا بھرم رکھا ہے, مان رکھا ہے. مجھے بتائیں 26 نومبر کو جب عمران خان نے بار بار کہا, اس نے کہا میں نے اپنی قوم کو دوسری بار پکارا ہے اس انداز سے, پہلے 8 فروری کو اور پھر 24 نومبر والی وہ جو فائنل کال تھی, اور اس نے کہا لوگ نکلیں گے. پھر کیا ہوا؟ مغرب سے پہلے تک آپ خود وہاں پہ تھے, مغرب سے پہلے تک کیا ہوتا رہا کہ یوں لوگ کھڑے
मुख्तलिफ जगहों पे, और एक बंदे को गोली लगी, वो गिरा, जो बाकी इर्द गिर्द खड़े थे वो भागे नहीं है, कुछ लोग उसको उठा के ले गए, बाकी वहीं खड़े रहे। यानी इंडिविजुअल्स को गोलियां लगती रही, गिरते रहे, लेकिन लोग खड़े रहे, गोलियों के बावजूद नहीं गए। ये तो फिर जब अंधेरा हुआ, लाइटें बंद हुई और इतनी शेलिंग हुई कि दोबारा हवाला दूंगा मेजर रिटायर्ड जफर गोंदल साहब का, मंडी बहाउद्दीन से, उन्होंने कहा कि मैं बॉर्डर पे भी रहा हूँ, इतना धुआं, इतना गोला बारूद कश्मीर, ये अपने इंडिया के बॉर्डर पे आज़ाद कश्मीर में उधर मैंने नहीं देखा था जो मैंने 26 नवंबर को इस्लामाबाद में देखा। तो उसके जाहिर है फिर यार, जब आप इतनी शेलिंग करेंगे कि सांस लेना महाल है, लाइटें बंद हो जाएंगी, स्ट्रेट फायरिंग होगी, तो फिर कौन खड़ा हो सकता है वहाँ पे। तो देखें, खौफ आपको यहाँ लोगों में नजर नहीं आ रहा। 26 नवंबर के बाद सिर्फ एक मसला था, वो ये था कि लीडरशिप पीटीआई की ग्राउंड पे नहीं थी, जो थी वो कंप्रोमाइज थी। लोगों को इस निज़ाम से ज्यादा गुस्सा अपनी लीडरशिप पे था कि वो कहाँ थे उस वक्त जब आम वर्कर गोलियां खा रहा था। लेकिन अब जुनैद अकबर के आने के बाद एक इस वक्त बड़ी लोगों के अंदर एक समझें कि एक एक्साइटमेंट है, और अब वो कहते हैं कि जुनैद अकबर के साथ हम जाएंगे। तो हमें ये पूरा यकीन है कि जुनैद अकबर अगर हमारे मतलब उसको वो कहते हैं कि हम सिक्योर करेंगे, लेकिन हमें ये यकीन है कि वो हमें छोड़ के नहीं जाएगा, और बड़ा उस पर यकीन है, लोगों का एतमाद है। तो अब आगे जाहिर है अभी पूरा आखिरी सवाल सिद्दीक साहब, ये बता दें कि आज पूरा 1 साल हो गया है, लास्ट ईयर इसी तरह ये लोग जो आज इमरान खान की तस्वीर उठाए खड़े हैं, ये पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े थे और किसी ने कोई स्टिकर नहीं लगाया था, कोई तरीके इंसाफ या इमरान खान का झंडा नहीं लग सकता था, और ये लोग बाहर आते थे पोलिंग से और कहते थे हमने अपना काम कर दिया। एक ये बात करते थे, क्योंकि ये तब ये भी नहीं लगा सकते थे। उसके बाद वोट चुरा लिया गया इनका, और कितनी सीटें हैं इस हुकूमत, मौजूदा हुकूमत के पास टोटल? सर आप इनको कहें, वो एक दिन पता नहीं इंतज़ार नहीं मैं पंजोता ने, या पता नहीं शायद खटक नहीं, या मुझे याद नहीं किसने कहा, नून लीग एक बंदा आया बैठा था, उसने कहा कि अभी कुरान मजीद पे हाथ रख के बता दो कि तुम जीते हुए हो। नहीं रख सकता वो कुरान मजीद पे हाथ, ठीक है सर। ये बात पूरे पाकिस्तान को पता है, हम कहें या ना कहें, पूरे पाकिस्तान को पता है कि 2 ताई अक्सियत किसको लोगों ने दी, इनकी हैसियत क्या है, इनकी औकात क्या है। ये अपने यार बाकी छोड़ें, आप ये देख लें कि पिछले 3 साल में कितने नून लीग के बंदे हैं जिन्होंने ईद की नमाज जाके किसी मरकजी उसमें पढ़ी, मस्जिद में जाके पढ़ी, कितने हैं जिन्होंने जुमा जाके मस्जिद में, ये तो जुमा पढ़ने ये गम खुशी में नहीं जा सकते, तो बात खत्म हो गई जो आवाम के अंदर सेंटीमेंट्स इनके वाले। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। सिद्दीक जान साहब मेरे साथ मौजूद थे, ये भी यहाँ पहुँचे हैं स्वाबी में, और यहाँ आप देख सकते हैं एक कसीर तादाद में लोगों की जो मोहब्बत है वो भी आप देख सकते हैं, लोगों की एक कसीर तादाद यहाँ पहुँच रही है। बाकी जो भी सूरत हाल होगी अपडेट देते रहेंगे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।